اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے بے پناہ لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ ہماری طاعات، ہماری عبادات اور ہماری مناجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خدا سے یہی طلب کرتے ہیں کہ باقی ماندہ رمضان میں عبادت سے شوق و شغف میں اضافے کے خواستگار ہیں، اور اگر ابھی تک خداوند متعال نے اپنی مغفرت سے ہمیں محروم رکھا ہے تو ہمیں اپنی مغفرت سے نوازے۔ آج کا دن در حقیقت ہمارے ملک عزیز پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن ہے کہ جس دن میں 100 سے زائد پاکستانی لقمہ اجل بنے۔ جہاز کی انجن کی خرابی کی وجہ سے، آبادی میں گرنے کی وجہ سے 100 سے زائد افراد نے اپنی جان دینے والے کے حوالے کر دی۔ خداوند متعال سے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعاگو ہیں، اور ساتھ ساتھ لواحقین کو خداوند متعال صبر جمیل عطا فرمائے۔ چونکہ ایام عید قریب ہیں تو معمولاً ایک سوال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ابھی چند روز قبل امام اول خلیفۃ بلا فصل حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت گزری ہے۔ امام کا 10واں یکم شوال المکرم کو بنتا ہے، تو اس حوالے سے عید نہیں بلکہ غم منایا جائے۔ اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم مدتوں عید نہیں مناتے، خوشی نہیں مناتے، تو یہ 10واں مولا امیر کا ہے تو ہم عید کیوں منائیں؟ اعتراض ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ شریعت، یہ دین، یہ مذہب ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چہاردہ معصومین سے ملا ہے۔ ان کی جو بھی تعلیمات ہیں وہی ہمارے لیے سرنامہ اور سرمشق ہیں۔ ان کی سیرتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر انہوں نے عید منائی ہے تو ہمیں منانا چاہیے۔ تاریخ پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں عید منانے کے شواہد ملتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام سب سے قریبی فاصلے کے حوالے سے سب سے قریب ترین یہی تو امام ہیں جنہوں نے عید بخوبی منائی ہے، اور تاریخ میں یہ بات درج ہے۔ خود امام علی علیہ السلام جن کے فرامین بہت سارے ہیں عید کے دن کے حوالے سے، جن کو آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ تو ایک اور بات جو ہم اس عید فطر کی دعا میں پڑھتے ہیں اور سب مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے، کہ جس میں کہا جاتا ہے وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا۔ خداوند متعال سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ آپ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ یہ وہ دعا ہے جو منقول ہے ائمہ طاہرین سے، اور آگے چل کے اسی دعا میں فرماتے ہیں وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے یہ دن کیا قرار دیا گیا؟ ذخراً و شرفاً و کرامتاً و مزیدا۔ تو اس حوالے سے عید کے شواہد ہمیں بخوبی مل سکتے ہیں۔
اگر ایک اور جواب، نقضی جواب، یہ تو جواب حلی تھا، اگر جواب نقضی دینا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو 9 ربیع الاول کو بھی جشن نہیں منانا چاہیے، کیونکہ وہ دوسرا دن بنتا ہے شہادت کا، امام زمان کے والد گرامی کی شہادت ہے، تو اس دن کو بھی خوشی کا دن قرار دینا غیر مناسب رہے گا۔ مولا امیر علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں عید فطر کو قیامت کے دن سے تشبیہ دی ہے، اور اپنے خطبے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے روز عید فطر کہ جس دن میں نیکی کرنے والے جزا اور انعام پاتے ہیں، تو قیامت کے دن نیکی کرنے والے اور گناہگار اپنی جزا اور سزا دیکھیں گے۔ ایک طرح کی شباہت یہ۔ دوسری شباہت کہ اس دن میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہوں کی طرف جاتے ہیں، کھلے میدانوں میں جا کر نماز عید ادا کرتے ہیں، تو میدان محشر کی نسبت، میدان محشر کی شباہت دیتے ہیں کھلے میدانوں میں عید نماز ادا کرنے کہ نکلتے ہیں اور مصلی عبادت پر کھڑے ہو کے خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں، خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، تضرع و زاری کرتے ہیں، اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ میدان محشر میں بھی یہی ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، میدان میں آئیں گے اور خداوند متعال کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب اعمال اور افعال کے حساب کتاب تمام ہوگا تو وہ بہشت و بری میں جائیں گے، بدکار دوزخ و جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو جب عید نماز تمام ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ یہ تشبیہات خطبے میں امام علیہ السلام نے فرمائی، اور ائمہ کی فرامین پر اب اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ روز عید ان کے لیے عید قرار دیا گیا ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ فرشتے آخر رمضان میں فرشتہ یہ صدا دیتا ہے، منادی ندا دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بشارت ہو اے بندگان خدا کہ تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، بخش دیے گئے ہیں، مغفرت آپ کی ہو چکی ہے، لذا اپنے آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کی حفاظت کریں اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں غور کریں، اسی امیر مولا کی شہادت کی وجہ سے یہ لوگ عید سے منع کرتے ہیں، جبکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے آج کے دن کو عید ان کے لیے قرار دیا ہے جن کے روزے مقبول ہوئے، خدا کی رحمت واسعہ سے امیدوار ہو کر اس کی قبولیت سے امید وابستہ کرنی چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے آپ کی خداوند متعال سے امید بھی بڑھتی جائے، جتنا زیادہ رمضان اپنے اختتام پر پہنچے آپ کی امیدیں وسعتیں پیدا کرتی ہوئی جائیں، کیونکہ خدا کی رحمت وسیع ہے، عریض ہے۔ تو وہ یہ دن عید ہے ان کے لیے جن کے روزے مقبول ہوئے ہیں، جو شب بیداری کرتے ہیں، راتوں کو خداوند متعال کی یاد میں گزارتے ہیں، اسی کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یہ دن ان کے لیے عید ہے۔ آگے چل کر امام علی علیہ السلام دوبارہ فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ جس کو اللہ نے مسلمین کے لیے عید قرار دیا ہے، بس آپ کو چاہیے کہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں تاکہ خداوند متعال کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں اور دعا مانگیں۔ امام علی
فرماتے ہیں کہ اس دن میں دعا مانگیں تاکہ خداوند متعال آپ کی دعائیں مقبول کرے، آپ کی طرف دعاؤں کو استجابت کی منزلیں عطا کرے، اور یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جو بھی اس دن میں فطرہ زکوٰۃ الفطرہ ادا کرے گا تو خداوند متعال اس کے مال کی کمی کو اپنی بے پناہ نعمتوں اور برکتوں سے جبران کرے گا۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حقیقی عید کرنے اور خداوند متعال سے یہ معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔